الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور لاکھوں درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ محترم جناب حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ، محترم جناب مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب، ناظم ضلع امرائے مقامی، ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران ملت، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی ناظم ضلع یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ مہم جو رجوع الی القرآن کے نام سے منائی جا رہی ہے، یہ مہم کا مقصد کیا ہے؟ اس مہم کے ذریعے کیا چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی ابتدائی باتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آیا ہوئی کہ یہ جو کتاب اللہ ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ھدی للناس ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب کے اندر، اور یہ حق و باطل کے فرق کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ یہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے دو طرح کی ہے، ایک ضرورت تو اس کی مادی ہے اور ایک ضرورت اس کی روحانی ہے۔ مادی ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑے وافر مقدار میں زمین پر پھیلائے رکھے ہیں، جیسے انسان کے لیے رہنے کے لیے مکان اور اس کے ضرورت زندگی کے لیے غذا، پھر زندہ رہنے کے لیے ہوا و پانی، اور وہ تمام نعمتیں جو انسان کے لیے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، وہ اس کی مادی ضرورت ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ آسمان سے برسنے والا بارش، یہ تمام چیزیں جو اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بہرحال اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور انسان بڑے اطمینان کے ساتھ ان نعمتوں کو پا کر ایک اپنی سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اس کی ایک دوسری زندگی ہے، وہ جو روحانی ہے، اور ایک اصل زندگی جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ آخر دنیا میں آیا کیوں، اور اس کو زمین پر کتنے دن ٹھہرنا ہے، اور پھر یہاں سے پھر کہاں جانا ہے مرنے کے بعد۔ یہ ایسے اہم ترین سوالات ہیں جو انسان اس بات کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ غور و فکر کرتا ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو آخر ہدایت کیا ہے اور ہدایت کا راستہ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور ان کے ذریعے کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کرتا رہا۔ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو قرآن حکیم دیا گیا کہ اب قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت، انسانوں کو راہ راست بتانے والی، انسانوں کو شفا عطا فرمانے والی یہ کتاب اللہ
قرآن حکیم جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اپنے انجام بد سے، اپنے بد کرداری سے، بت پرستی اور شرک سے، اور جہنم کی آگ سے انہیں ڈرائیے۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ کے آواز کو بلند کرو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ کے نام کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اللہ کی طاقت کو بیان کرو سارے انسانوں کے سامنے۔ یہ وہ حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو جو بت پرستی سے، شرک سے اور یعنی جہالت سے بھرا ہوا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا، تلواریں میانوں سے نکل جاتی تھی، قبیلے ایک ساتھ ایک دوسرے پر اس طرح خون بہاتے تھے کہ وہ اس کا سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہتا تھا، خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بچیاں گھر میں پیدا ہوتی تو انہیں درگور کر دیا جاتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، غلاموں کے ساتھ انتہائی یعنی جانوروں کا جیسا سلوک کیا جاتا تھا، یعنی کوئی خوبی، کوئی اچھائی اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا اس کتاب کو لے کر تم ان کی تربیت کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرو، اور انہیں ایک صالح معاشرے کے اندر ان کو تبدیل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کو جو رہنما بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے معاشرے کے اندر ایک ایسی انقلابی تبدیلی پیدا کر دی کہ 23 سال کے اندر پورا جزیرۃ العرب جو شرک اور بت پرستی کا ایک مرکز تھا، وہ گھر خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر ہوا تھا، توحید کا مرکز تھا، اس توحید کے مرکز کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے یعنی کام کے ذریعے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے وہاں کے ماحول کو ایک ایسا تبدیل کر دیا کہ جو لوگ یعنی ظالم سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کے حامل جب ہو گئے تو وہ لوگوں کے خیر خواہ بن گئے، وہ لوگوں کے لیے ایثار کرنے والے بن گئے، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے بن گئے، وہ لوگوں کے مددگار بن گئے، وہ لوگ بھوکوں کو کھلانے والے بن گئے، ضعیفوں کی مدد کرنے والے ہو گئے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہو گئے، یعنی وہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا گیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ایک اسوہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک ماڈل بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ کی زندگی کو کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا دی گئی ہے۔ جو شخص بھی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اتباع کرے گا، قرآن کو تھامے گا، وہ دنیا میں کامیاب و سرخر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں 23 سال کے عرصے کے اندر روم و ایران جو آج کی جیسی پاورفل طاقتیں ہم جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی طاقتیں جو امریکہ اور رشیا آج ہم جس کی مثال دیتے ہیں، ایسی طاقتیں اس وقت موجود تھی اور وہ اسلام کے خلاف تھی، لیکن اسلام کی اس تعلیمات کے نتیجے میں روم و ایران فتح ہوا اور وہاں کی پوری آبادیاں اسلام کے آغوش میں آ گئی۔ محترم حضرات، یہ وہ انقلاب تھا جو قرآن نے زمین پر برپا کیا، ایک قرآنی انسان بنایا، ایک قرآنی خاندان بنایا، ایک قرآنی معاشرہ بنایا جس سے ہر طرف راحت، سکون، امن زمین پر قائم ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو کتاب قرآن مجید لایا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو پستیوں سے بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، جو ذلت سے عزت کی طرف اونچا اٹھاتی ہے۔ جب یہ کتاب
کو تھام لیا جاتا ہے، اور جب اس کتاب کو فراموش کر دیا جاتا ہے تو بلندیوں سے پستی کی طرف اس کو ڈھکیل دیا جاتا ہے، اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، بے وقار بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے جگہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو دنیا میں عزت دینے، دنیا میں وقار دینے، دنیا میں قوت عطا فرمانے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے کتاب آئی ہے۔ اور یہ زمین جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ کس کی زمین ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے۔ جب اللہ کی زمین ہے تو یہاں احکامات بھی اللہ ہی کے چلنے چاہیے۔ تو یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم کو دیا ہے، اصلاً مسلمانوں کا نصب العین یہی ہے کہ اس کتاب کو تھامے رہیں اور اس کتاب کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں جھونک دے۔ قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے سارے انسانوں کے درمیان سے یہ اہل کتاب کو یا حاملین کتاب کو، یعنی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نکالا ہے، انسانوں کے درمیان سے نکالا ہے، انسانوں کے درمیان سے انتخاب کیا ہے، انسانوں کے درمیان سے ان کا سلیکشن کیا گیا ہے۔ کس لیے کیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کو پھیلانے والے، بھلائیوں کو پھیلانے والے، اچھائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو زمین سے مٹانے والے۔ یہ ہمارا نصب العین اور یہ ہمارا مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمین پر تم کوئی ظلم دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے اس کے بارے میں، اس کے خلاف اپنی زبان کھولو، اور یہ طاقت بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس گناہ کو، اس برائی کو، اس ظلم کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج زمین کے اوپر جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی انسان اللہ کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، کہیں سورج کو، کہیں چاند کو، کہیں پہاڑ کو، کہیں دریا کو، کہیں سمندروں کو، کہیں جھاڑ کو یہ اپنا رب مانتا ہے، اپنا خدا مانتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو اچھی طرح قرآن حکیم ان کے سامنے پیش کر کے ان کی اصلاح کا کام انجام دے۔ اسی لیے تو قرآن نے ہم کو اس بلند مقام پہ فائز فرمایا کہ ایک امت وسط کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہا گیا کہ تم ایک درمیانی امت ہو، ایک اعتدال والی امت ہو، ایک بہترین امت ہو جو انسانوں پر گواہ ہونے والی ہو، اور انبیاء تم پر گواہ ہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ محترم حضرات، اس قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے حاملین اس پر جب عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ کل قیامت کے روز یہ کتاب گواہ بن جائے گی، شہادت دے گی اس فرد کا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے، اے اللہ یہ اس سے وابستہ تھا، یہ روز تلاوت کرتا تھا، اس پر تدبر کرتا تھا، اس کے مطابق اپنی انفرادی، اپنی خاندانی زندگی کی تربیت کرتا تھا، معاشرے کی تربیت کرتا تھا، تیرے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں تو اس کو بخش دے، اسے جنت عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے اس کو تو بچا لے۔ تو یہ قرآن مجید کتاب شفا ہے، یہ کتاب شفاعت ہے۔ کل روز قیامت کے دن یہ کتاب سے جو لوگ وابستہ ہوئے ہیں ان کو عزت عطا فرمائے گی۔ اور یہ بات بھی ہم اس وقت یہاں سوچ لیں کہ ہمارا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اونچا فرمایا ہے پوری امتوں کے اندر، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس مادی اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، 55 تا 60 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب کے حامل ہونے کے باوجود ہماری بے عزتی، ہماری بے وقاری، ہم ذلت و مسکنت کے گڑھے میں دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہم اپنا قانون خود نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ کس طرح آج ہم کس کیفیت میں، ذلت کی کیفیت میں
مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس ملک کے حالات بھی دیکھیے کہ ہم 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، ہماری ایک شناخت تھی، 1000 سال تک ہم نے یہاں اپنے حکومت کی، لیکن وہ چیز جو حامل قرآن ہونے والے کی ہوتی ہے وہ کردار ہمارے پاس موجود نہیں تھا، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پستی کی طرف ڈھکیل دیا۔ ایک موقع ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، اس کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب اللہ کوئی فیصلہ کر لے اس فیصلے سے پہلے اگر قومیں بدل جاتی ہیں، قومیں توبہ کرتی ہیں، افراد توبہ کرتے ہیں اور کتاب سے جڑ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے جڑ جاتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی کا احتساب کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، خاندانی معاملات کو اسلام اور قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اونچا اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ محترم حضرات، یہی وہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھی کہ ابتدائی طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو اس ذلت سے، اس مسکنت سے، اس بے وقاری سے نکلنے کا بس ایک ہی ذریعہ ہے قرآن جو ہمارے سامنے رکھا کہ تم قرآن سے رجوع ہو جاؤ، قرآن کو تھام لو، قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے مطابق اپنی انفرادی زندگی کو بناؤ، قرآن کے مطابق اپنی خاندانی زندگی کو بناؤ، قرآن کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی کو تشکیل دو۔ آج میں آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں میرا حال کیا ہے انفرادی طور پر، میرے ماں باپ سے کیسے تعلقات ہیں، میری اولاد سے کیسے تعلقات ہیں، میری بیوی سے کیسے تعلقات ہیں، میرے بھائی بہنوں سے کیسے تعلقات ہیں، میرے پڑوسیوں سے کیسے تعلقات ہیں، تجارت میں کس طرح اسلام کے مطابق عمل کرتا ہوں، معاملات زندگی کے اندر میں کیا یعنی چیز انجام دیتا ہوں، اس کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ اس کی کتاب کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی اور خاندانی زندگی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے جب لوگ قرآن کے حامل ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو ذلیل نہیں کرتا، بے وقار نہیں کرتا، ان کو عزت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے، اقتدار عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے لیے جماعت اسلامی ہند نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس وقت اس ملک کے اندر جو NRC CAA ٹرپل طلاق اور مختلف قسم کے جو مسائل ماب لنچنگ کی شکل میں اور گھروں کو تباہ و برباد کرنے کی شکل میں، گرفتاریوں کی شکل میں جو آ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور اس کتاب سے جڑے بغیر ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ محترم حضرات، اس کے لیے 3 مقاصد ہم نے اس مہم کے متعین کیے ہیں، وہ 3 مقاصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے، یہ مہم کا مقصد ہے۔ گھر گھر ہم لوگ اس مہم کے دوران علماء سے مل رہے ہیں، حفاظ سے مل رہے ہیں، ائمہ مساجد سے مل رہے ہیں، عام مسلمانوں سے مل رہے ہیں، دانشوروں سے مل رہے ہیں، مسلمانوں کے سربراہوں سے مل رہے ہیں، خواتین سے مل رہے ہیں، نوجوانوں سے مل رہے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہے ہیں کہ جس کتاب کے ہم حامل ہیں اس کتاب سے ہم جڑ جائیں۔ ہر آدمی جہاں جہاں جس حیثیت سے ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے روز اس کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ اس ذمہ داری کے احساس کے تحت ہم اپنے گھروں کو اس طرح اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہمارے ہر کام قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تلاوت قرآن کا گھر میں جاری کریں اور کم از کم 1 رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے یہ، قرآن سے جب جڑ جائیں گے، قرآن کا یعنی صحت کے ساتھ جب پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن بھی اپنے طرف، قرآن بندے کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اللہ کی طرف کھینچتا ہے اور اس کو اونچا اور بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ قرآن کی یہ صفت ہے کہ قرآن سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں قرآن اس کو اونچا ہی اونچا اٹھاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، طالب علم روزانہ قرآن 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔
اور گھروں کے اندر ترجمے کے قرآن مجید لائیں۔ آج 50 سے زیادہ قرآن مجید اردو میں پائے جاتے ہیں۔ جو قرآن جس عالم کا آپ کو پسند ہے اس قرآن سے تلاوت کیجئے اور ایک رکوع ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، یہ ایک اہم کام ہے۔ دوسرا یہ کہ صحت قرآنی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف آپ کوشش کریں۔ ہم علماء سے بھی ائمہ سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کلاسز چلائیے، مساجد کے اندر چلائیے، ہر مسجد کے اندر کلاسز قائم کیجئے کہ نوجوان بوڑھے سب لوگ اس سے جڑ جائیں اور قرآن کو صحت سے پڑھنے کے لیے وہاں کے علماء سے، وہاں کے حفاظ سے، وہاں کے موزنین سے گروپ بنا کر وہ قرآن کو صحت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، خاندان میں قرآن کو جاری کریں اور بندگان خدا تک اس قرآن کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس مہم کے دوران ہم اپنے خاندان میں ایک قرآن ترجمے کی تحفے میں دینے کی کوشش کریں۔ جمعہ کے خطبات میں بھی ہم درخواست کر رہے ہیں علماء سے کہ یہ آپ ایک مہینہ 2 مہینے تک امت کو جوڑنے کے لیے ان کو قرآن کی عظمت، قرآن کی بلاغت اور قرآن کی ساتھ جڑ جانے کے جو نعمتیں ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتے رہیے۔ تو محترم حضرات، یہ وہ مہم ہیں جو یہاں ہم منانے جا رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا گھر گھر قرآن سیکھنے والا مرکز بن جائے، قرآن سے وابستہ ہو جائے، قرآنی ماحول اور قرآنی یعنی خاندان ہمارا تشکیل پا جائے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انتہائی بے وقت ہے۔ قرآن کے تھامنے والوں کو اللہ دنیا میں طاقت اور اقتدار اپنے فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جم جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو تھام لیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سرخری حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔